تلك آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وإنک لمن المرسلین تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد صدق اللہ العظیم۔ یہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں ہیں جو ہم آپ کو حق کے ساتھ سناتے ہیں، اور بے شک آپ اللہ تعالیٰ کے رسولوں میں سے ہیں۔ یہ سب رسول ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت بخشی ہے۔ بعض ان میں سے وہ ہیں جن کے ساتھ اللہ نے کلام کیا، اور بعض کے درجات بہت بلند کیے، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو واضح نشانیاں دیں، اور ہم نے اس کی روح القدس کے ساتھ تائید کی۔ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو نہ لڑتے وہ لوگ جو ان نبیوں کے بعد آئے، بعد اس کے کہ ان کے پاس واضح باتیں آ چکی تھیں، لیکن انہوں نے اختلاف کیا، اور بعض ان میں سے ایمان لائے اور بعض نے کفر اختیار کیا۔ اور اگر اللہ چاہتا تو وہ نہ لڑتے، لیکن اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ ہم نے ان آیات میں دیکھا کہ اللہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا پچھلے واقعات کے بعد بطور خاص اور پھر تمام انبیاء کی نبوت کا ذکر کیا ہے۔ اس سے پہلی آیت میں جہاد کی حکمت بیان فرمائی تھی کہ اگر جہاد فرض نہ کیا جاتا تو زمین فساد سے بھر جاتی اور لوگ اس کو فساد سے بھر دیتے، مگر یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے جہاد کو فرض کیا ہے۔ یعنی جہاد قاطع فساد ہے، فساد کا نام جہاد نہیں ہوتا، بدامنی کے خاتمے کا نام جہاد ہوتا ہے۔ اور اگر کسی جہاد کی وجہ سے کوئی کسی چیز کو جہاد کا نام دے اور اس کے بعد فساد پھیل جائے تو سمجھو وہ جہاد نہیں ہے۔ تو تمام انبیاء اپنے دور میں جہاد کرتے آئے ہیں۔ اسی ضمن میں طالوت کا ذکر آیا تو معاشرے میں ظلم و زیادتی کے نظام کو ختم کرنے کے لیے، جیسے کسی پھوڑے کو جسم سے کاٹ دیا جاتا ہے کہ اگر نہ کاٹا جائے تو پورا جسم اس کا شکار ہو کر خراب ہو سکتا ہے، تو فاسد اجزاء جو معاشرے میں ہوتے ہیں، ڈاکو ہیں، چور ہیں، لٹیرے ہیں، ظالم ہیں، تو مسلمان ملت کا فرض بنتا ہے کہ وہ نظم جہاد پیدا کر کر اس کے خلاف آپریشن کریں، جس کا نام جہاد ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت رسالت کی تصدیق فرمائی ہے کہ بنی اسرائیل کا واقعہ، جس میں وہ ہزاروں کی تعداد میں موت سے ڈر کر نکلے تھے، تو موت نے ان کو پکڑا اور نبی کی دعا سے زندگی ملی، اور اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کے ذریعے جالوت کا قتل ہونا اور اس موقع پر ان کا دعا فرمانا، یہ ساری کی ساری خبریں بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ کی آیتیں ہیں، نتلوہا علیک بالحق، جن کو ہم آپ کے سامنے حق کے ساتھ سناتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ جہاں کہیں بھی اقوام گزشتہ کے واقعات، چاہے وہ بنی اسرائیل کے متعلق ہوں یا کسی اور قوم کے متعلق، جب بیان ہوتے ہیں تو اکثر ایسے موقعوں پر حق کا لفظ آتا ہے، جیسے یہاں آیا ہے کہ نتلوہا علیک بالحق، کہ ہم اس کو ٹھیک ٹھیک بیان کر رہے ہیں،
کیونکہ قوموں نے واقعات میں اپنی طرف سے ترمیم اور تنسیخ اور اضافے کر کر ان میں بہت سی ایسی چیزیں شامل کر دی تھیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ تو قرآن ان سارے واقعات کی جو صحیح تصویر ہے اور اس سے جو مقصد ہے وہ واضح طور پر بیان کرتا ہے، اور یہی آپ کے نبی ہونے کی دلیل ہے کہ آپ نبوت اور وحی کی بنیاد پر ان تمام واقعات کو بالکل صحیح بیان کر رہے ہیں۔ تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، اور ہم آپ کو سکھا رہے ہیں تو اس لیے انک لمن المرسلین، آپ رسولوں میں سے ہیں، اور یہ رسول ہی بتا سکتا ہے۔ یہ خبریں جو اللہ کی طرف سے آپ کو ملی ہیں تو اس کی بنیاد پر آپ یہ ساری باتیں بتا رہے ہیں، تو اس وجہ سے آپ رسول ہیں۔ ہر خبر بتانے والا وہ رسول نہیں ہوتا، لیکن جس کو اللہ متعین کر دیتا ہے اور اس کی خبر سچی ہوتی ہے تو وہ چاہے وہ پچھلے واقعات کے متعلق ہو، جیسے یہ پچھلے واقعات ذکر ہوئے ہیں، یا آنے والے واقعات کے متعلق ہو، قیامت تک بہت موٹی موٹی باتوں کی خبریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے ذریعے عطا فرمائی ہیں، تو یہ رسول ہونے کی دلیل ہے۔ نہ صرف رسول ہیں بلکہ آپ خاتم النبیین ہیں۔ اس کے بعد اسی سلسلہ گفتگو کو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا نام اور ذکر تھوڑا سا پھیلا کر اگلا جو سپارہ بھی شروع ہو رہا ہے، تیسرا پارہ، تو اس میں ہے کہ تلک الرسل، یہ اللہ کے رسول ہیں جن میں سے بہت انبیاء کا ذکر پہلے آیا، مثلا حضرت ابراہیم کا ذکر آیا، یعقوب علیہ السلام کا، اسحاق علیہ السلام کا، اور دیگر انبیاء، موسیٰ علیہ السلام کا، عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آ چکا ہے۔ تو تلک الرسل، یہ اللہ کے ایسے رسول ہیں کہ فضلنا بعضهم علی بعض، کہ بعض رسولوں کو ہم نے بعض پر فضیلت بخشی۔ یہاں پر ایک شبہ کا ازالہ ضروری ہے۔ حدیث میں ہے کہ لا تفضلوا بین الانبیاء، نبیوں کے درمیان ایک دوسرے پر تفاضل نہ کرو، یعنی فضیلت نہ دو نبیوں کو کہ یہ زیادہ فضیلت والا ہے اور یہ کم فضیلت والا ہے، حتیٰ کہ یونس ابن متیٰ کے مقابلے میں کسی کو فضیلت نہ دو۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس معاملے میں اپنی عقل سے بات نہ کرو، اپنا عقل سے یہ کہنا کہ فلاں نبی جو ہے وہ شان والا ہے اور فلاں جو ہے اس مقام والا ہے اور فلاں کم ہے یا زیادہ ہے، تو جو کچھ بتایا ہے اسی پر اعتماد کرو۔ یا یہ کہ بعض کو بعض پر فضیلت دیتے ہوئے کسی کی توہین نہ کرنے لگ جاؤ، اس سے کفر لازم آتا ہے۔ کیوں کہ یہ عرش سے نازک تر مقام ہے کہ عصمت انبیاء یا فضیلت انبیاء کا تذکرہ آئے اور انسان اس میں اپنی رائے زنی شروع کر دے۔ اس پر تو امت کا اجماع ہے اور اتفاق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تمام انبیاء پر فضیلت بخشی ہے۔ آپ کے بعد ابراہیم علیہ السلام ہے، پھر موسیٰ علیہ السلام ہے، عیسیٰ علیہ السلام ہے، نوح علیہ السلام ہے، ان کے درجات اللہ نے بلند کیے، اور حضرت ابراہیم کی تو امامت عامہ کا ذکر قرآن میں ہے، انی جاعلک للناس اماما۔ تو اس پر علماء نے بہت سی بحثیں کی ہیں۔ امام قرطبی نے جو اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ نفس نبی ہونے میں، یعنی یہ جو فضیلت حاصل ہے کہ نبی ہونے میں سارے برابر ہیں، نبوت کا جو درجہ ہے، جیسے کسی ایک کلاس میں 20 اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، 100 ہوتے ہیں، تو مثلا ایم اے کی کلاس ہے، تو ایم اے کی کلاس کے اسٹوڈنٹ ہونے کے اعتبار سے تو سارے ہی ایم اے کے اسٹوڈنٹ ہیں، لیکن کوئی ان میں لائق ہوتا ہے، کوئی ذہین ہوتا ہے، کوئی باادب ہوتا ہے، کسی کو استاد کا زیادہ قرب حاصل ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی نبوت کا جو مقام ہے یہ بھی اختیاری نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ بھی ہے کہ اللہ جس کو عطا فرما دیتا ہے، تو اس میں کسی کو کسی پر فضیلت نہیں۔ لیکن اس کے بعد کچھ ایسے امور ہیں جن میں اللہ نے واقعی بعض کو بعض پر فضیلت بخشی ہے، اور اس بعض فضیلت کی وجہ سے ضروری نہیں آتا کہ جو دوسرا ہے جس میں وہ فضیلت موجود تو ہو لیکن اس شان کے ساتھ نہ ہو جو کسی کا ایک خاص عنوان بن چکا ہے یا کسی خاص پہچان ہو چکی ہے۔ تو اس سے ضروری نہیں ہے
کہ اس چیز میں ہم وہ دوسرے کو کم تر سمجھیں یا اس میں اس انداز سے پیش کریں کہ دوسرے کی اس میں توہین کا پہلو نکلتا ہو، تو اس سے منع کیا گیا ہے۔ تو اس مقام پر انبیاء کے فضائل کے متعلق ارشاد ہے، منہم من کلم اللہ، کچھ ایسے ہیں ان میں جن سے اللہ نے کلام کیا، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے متعلق فرمایا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ نے باتیں کر کر موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، بالمشافہ کلام فرمایا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اول النبیین، سب سے پہلے نبی کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا آدم علیہ السلام۔ پھر عرض کیا کیا وہ نبی ہیں؟ تو فرمایا ہاں وہ نبی مکلم، اللہ نے ان سے بالمشافہ کلام کیا۔ سب سے پہلے نبی ہیں آپ، سب سے پہلے نبی ہیں، اور سب سے آخری نبی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ورفع بعضهم درجات، اور بعض کے درجات اللہ نے بلند کیے ہیں، اور اس سے بعض کے درجات سے مراد یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے درجات سب نبیوں سے زیادہ بلند کی ہیں اور آپ کو مقام محمود پر سرفراز فرمایا۔ یہاں پر نام لینے کے بجائے قرینہ استعمال کیا ہے، اور علماء بلاغت کہتے ہیں کہ مضمون کو جوڑ کر اس سے جو نتیجہ نکلتا ہے وہاں پر اس نتیجے کو رکھنے کے بجائے قرینہ رکھ دیا جائے، یعنی واضح الفاظ میں اس کو بیان کرنے کے بجائے اگر رمز اور اشارے اور کنائے میں بات رکھی جائے تو اس سے اس بات میں لطف زیادہ ہو جاتا ہے، اور اس کی اہمیت اور اس کا اسلوب بیان عالی ہو جاتا ہے۔ تو اسی انداز پہ یہاں پر فرمایا کہ بعضہم درجات، ہم نے بعض کو درجات عطا کیے ہیں، تو اس سے مراد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ آپ کو جو درجات ملے ہیں وہ کسی کو نہیں ملے، کہ آپ خاتم النبیین ہیں، شفاعت کبریٰ آپ کو حاصل ہوئی ہے، مقام محمود پہ آپ فائز ہیں، آپ کو وسیلہ عطا ہوا ہے، آپ آخر الامم کے آخر النبیین ہیں، اور آپ کو سب سے افضل کتاب عطا کی گئی ہے، آپ کو بے شمار معجزات عطا کیے گئے ہیں، اور آپ کے معجزہ دائمی یعنی قرآن مجید کو قیامت تک باقی رکھا گیا ہے۔ تو یہ ساری باتیں ایسی ہیں کہ جو آپ کے شرف اور شرف نبوت کے ساتھ آپ کا درجہ جو انبیاء میں سب سے اعلیٰ ہے اس پہ دلالت کرتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ تم مجھے انبیاء پر فوقیت اور فضیلت مت بیان کرو میری، یہ عاجزی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، یعنی یہ کلمہ عاجزی کی بنیاد پر بھی ہو سکتا ہے کہ تم مجھے ایسی فضیلت بیان کرنا کہ کسی کا نقص نکلے، کسی کی توہین ہو، جیسے ہمارے آج کل کے نعت خوان حضرات ہوتے ہیں جن کو نہ دین کے علم کا پتہ ہوتا ہے، نہ کسی بنیادی دستور سے اور قانون سے اور اصول سے واقف ہوتے ہیں، تو وہ کچھ نہ کچھ لکھتے رہتے ہیں اور لوگ اس پہ واہ واہ کرتے رہتے ہیں، بلکہ بعض دفعہ واضح طور پر بعض نبیوں کی توہین کا پہلو ان کے اشعار سے نکلتا ہے، تو ایسا کرنا گناہ ہے، اور ایسا آدمی اس کو جو ہے قابل تعزیر ہے، اس کو سزا ملنی چاہیے اور منع کرنا چاہیے۔ انہی میں سے ہے وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور ہم نے مریم علیہ السلام کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو واضح نشانی عطا کی۔ وہ نشانیاں کیا تھیں؟ مردوں کو زندہ کرنا، قرآن مجید میں ہے، اور کوڑیوں کو تندرست کرنا، اللہ کے حکم سے غیب کی خبریں دینا، گھر سے کھا کر آنے والے کو بتانا کہ کیا کھایا ہے اور گھر میں کیا چھوڑ گیا ہے۔ اور آپ دیکھیں قرآن مجید میں جہاں بھی حضرت عیسیٰ کے ان معجزات کا ذکر ہے وہاں پر لفظ ہے بِإِذْنِ اللہ یا بِإِذْنِی، یعنی میں تمہیں وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِی، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے تھے کہ میں کوڑیوں کو اور اندھوں کو ٹھیک کرتا ہوں، میرے حکم سے ٹھیک کرتا ہے، یعنی اللہ کے حکم سے۔ اور دوسری جگہ یہی ہے بِإِذْنِ اللہ، سورہ آل عمران میں بھی آتا ہے، اور دوسری ایک جگہ پر بھی بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے میں ٹھیک کرتا ہوں۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللہ، اور مردوں کو بھی زندہ کرتا ہوں۔ ظاہر ہے کہ مردے کو قم بِإِذْنِ اللہ کہنے کی طاقت اور مسیح علیہ السلام کی یہ شان عظیم الشان جو ہے اللہ کی عطا کردہ تھی۔ یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، تو اللہ نے حضرت عیسیٰ کو یہ شان عطا فرمائی تھی۔ اور
ان کا کوئی دنیاوی اعتبار سے اللہ نے ان کو روح سے پیدا کیا، ایک کلمہ سے پیدا کیا، اور قیامت کے روز بھی آپ کو یا عیسی ابن مریم کے لقب سے پکارا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ آپ نے لوگوں کو کہا تھا کہ مجھے معبود بنا لو، اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اانت قلت للناس اتخذونی وامی الہین من دون اللہ، اے عیسیٰ بن مریم، کیا آپ نے اور آپ کی ماں مریم علیہ السلام نے، آپ دونوں نے یہ لوگوں کو کہا تھا کہ مجھ کو چھوڑ کر آپ دونوں کو معبود بنائیں؟ تم دونوں نے یہ کہا تھا؟ تو کہیں گے سبحانک، یا اللہ تو پاک ہے، یا اللہ تو پاک ہے ایسے عیب سے کہ ہم جو ہے تیری بلا شرکت غیر خدائی میں اور تیری کبریائی میں اپنے آپ کو شریک کہیں۔ ہم ایسی بات کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ما یکون لی ان نقول ما لیس لی بحق، جس بات کا حق حاصل نہیں ہے وہ ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ ان کنت قلتہ فقد علمتہ، اگر میں نے ایسی بات کہی ہے تو آپ اس کو جانتے ہیں، مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، کیونکہ آپ کا علم محیط اور ازلی ہے۔ تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، جو کچھ میرے پاس علم ہے میں اس کو تو مجھے پتہ ہے، لیکن آپ کے علم کا میں احاطہ کیسے کر سکتا ہوں؟ تو آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ میں نے کب کہا ایسے۔ یہ جواب ہوگا عیسیٰ علیہ السلام کا، انک انت علام الغیوب، میں نے تو ان کو صرف یہ کہا تھا ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ ربی وربکم، کہ لوگوں عبادت کرو میرے رب کی اور اپنے رب کی، اور جب تک میں زندہ تھا وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم، جب تک میں ان میں موجود تھا تو میں اسی کی گواہی دیتا ہوں اور اسی کی تبلیغ کرتا رہا۔ فلما توفیتنی، جب تو نے مجھے اپنے پاس اٹھا لیا، کنت انت الرقیب علیہم، تو ان پر تو رقیب تھا، تو ان کا نگہبان تھا اور دیکھ رہا تھا ان کو کہ انہوں نے کیا کیا۔ انت علی کل شیء شہید، اور تو ہر چیز پہ شاہد ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی الوہیت کا رد کیا اور ایسا عقیدہ رکھنے والوں کی سرزنش کی گئی ہے، لیکن آپ کو نئی روشنی کے کچھ ایسے حضرات بھی سامنے آئے جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے باپ بھی ثابت کیا، جناب سر سید صاحب اور جناب غلام احمد پرویز بِالْقَابِهِ، یہ وہ حضرات ہیں جنہوں نے کہا کہ جی نہیں جی یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو پاسبل نہیں ہے۔ قدرت الہیہ کے مقابلے میں کوئی چیز بھی پاسبل ہے، اور قرآن نے جا بجا اس واقعے کو، ان کی پیدائش کے واقعے کو بھی بطور عبرت کے قرآن میں بیان کیا ہے۔ تو ان کے اس قرآن کے عقیدے کے خلاف یہ عقیدہ ہے جو آدمی یہ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ ان کا غیر معمولی طریقے پر پیدا ہونا ہی تو ان کو قرآن نے جگہ جگہ پر مقام استدلال میں اس کو رکھا ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مواعظ آپ پڑھیں جو انجیل میں موجود ہیں۔ پہاڑی کا واعظ ایک مشہور واعظ ہے جس میں انہوں نے دنیا داری پر نکتہ چینی کی ہے، اس زمانے کی جو ایلٹ کلاس تھی اور اس زمانے کی جو مذہبی اشرافیت تھی یہود کی، جنہوں نے کتاب الہی کو بدل کے رکھ دیا تھا اپنے ذاتی مقاصد کے لیے، جناب عیسیٰ علیہ السلام نے ان پر زبردست رد کیا ہے، اس قابل ہے کہ ہم اس کو بھی دیکھیں اور عبرت حاصل کریں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اللہ فرماتے ہیں وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، ہم نے ان کی روح القدس کے ذریعے تائید کی۔ عام طور پر مفسرین روح القدس سے مراد حضرت جبریل کو لیتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جہاں بھی جاتے تھے تو جناب جبریل ان کی تائید کے لیے ساتھ ساتھ ہوتے تھے، اور احادیث میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے لیے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو ان مشرکین کو شعر کے ذریعے جواب دے، اللہ تعالیٰ تمہیں جبریل امین کی تائید تمہیں حاصل ہو، اس کے ذریعے تم ان کو جواب دو۔ اور بعض اور بزرگوں نے روح القدس سے مراد کچھ اور چیزیں لی ہیں، واللہ عالم۔ وَلَوْ شَاءَ اللہ، اور اگر اللہ چاہتا، مَقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، تو نبیوں کے بعد آنے والے لوگ واضح نشانیاں آ جانے کے بعد آپس میں نہ لڑتے،
اگر مشیت الہی چاہتی تو سب لوگوں کو ہدایت دے دیتی اور آپس میں لڑائی جھگڑا ختم ہو جاتا۔ دوسری جگہ ہے وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، مگر لوگ اختلاف کرتے رہے ہیں۔ یہاں ایک بات سمجھ لیں کہ اللہ کسی کو کسی کام پہ مجبور نہیں کرتا، نہ نیکوں کو مجبور کرتا ہے کہ تم نیکی کرو ہی کرو، اور نہ بدکاروں کو فوراً پکڑتا ہے اور نہ ان کو بدکاری پہ یا برے اعمال پہ مجبور کرتا ہے۔ مجبور نہیں ہے انسان، کسی کے ارادے کو سلب نہیں کرتا، اپنے ارادے سے ارادی طور پر جو کام کرنا ہے تم کرو۔ من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، تو راستے دکھا کر بتایا کہ جس کا جی چاہے ایمان کو اختیار کرے، جس کا جی چاہے کفر کو اختیار کرے، اور دونوں کا انجام بھی بتا دیا۔ سورۃ دہر میں شاید ارشاد ہے اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، ہم نے اس کے سامنے ہدایت کے راستے کو کھول دیا ہے، اس کی ہدایت کر دی۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، چاہے تو شکر گزار بندہ بنے یا ناشکرا اور کافر بن جائے۔ یہ اپنے ارادے سے ہوگا، جو کچھ کرے گا بندہ اپنے ارادے سے کرے گا، اور اسی ارادے کی بنیاد پر اس سے باز پرس ہوگی، مجبور نہیں ہے، بے جان چیزوں کی طرح مجبور محض نہیں ہے۔ لیکن ان لوگوں نے نیکی کا راستہ اختیار کرنے کے بجائے اختلفوا، ولیکن اختلفوا، آپس میں اختلاف کیا۔ فمنہم من آمن ومنہم من کفر، کچھ ایمان لائے اور کچھ نے انکار کیا۔ ولو شاء اللہ ما اقتتلوا، اور ظاہر ہے کہ جب اختلاف پیدا ہوتا ہے تو پھر لڑائی مقاتلے، صحیح اور غلط، تو صحیح ہے میں صحیح ہوں، تو غلط ہے میں غلط ہوں، یہ منو تو جو پھٹکار اور آپس میں لڑائی شروع ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ یہ پھر پھیلتی چلی جاتی ہے۔ تو ہر گروہ اپنا مشن اور اپنا پروگرام نافذ کرنا چاہتا ہے، تو ٹکراؤ ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ ٹکراؤ خیر و شر کا ٹکراؤ، اور یہ قیامت تک چلے گا اور چلتا آیا ہے۔ تو اللہ چاہتا تو آپس میں نہ لڑتے، سب ایک ہی راستے پر ہوتے اور کوئی اختلاف ہی نہ ہوتا۔ اور اس میں ہم یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ اختلاف بعض دفعہ حق کی بنیاد پہ لوگوں نے کیا اور بعض دفعہ نہ حق کیا، انبیاء سے اختلاف کیا، ان کی موجودگی میں اختلاف کیا۔ تو اختلاف یہ کائنات کی سرشت میں ہے شاید، اس لیے یہ ہوتا رہے گا، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اختلاف حق کی وجہ سے ہے یا ناحق کی وجہ سے۔ تو آپس میں نہ لڑتے اگر اللہ چاہتے، سب یہ کہ راستے پر ہوتے اور اختلاف نہ ہوتا، مگر اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل اور قوت عطا کی ہے، اسے اشرف المخلوقات بنایا ہے اور اختیار دیا ہے، جیسے میں نے ابھی آیت پڑھی اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، کہ اپنے ارادے کا خود ذمہ دار ہے، جو راستہ اختیار کرے گا اس کے مطابق سزا و جزا کا مستحق ہوگا۔ فرمایا کہ اللہ کی قدرت میں ہے، چاہتا تو یہ لوگ اختلاف کا شکار نہ ہوتے، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، لیکن اللہ وہ کچھ کرتا ہے جو اس کا اپنا ارادہ ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان کا امتحان لینا چاہتا ہے، اپنے بندوں کو آزما کر اس کے مطابق جزا یا سزا دے گا۔ اور منشا اللہ کا یہ ہے کہ لوگ ایمان کا راستہ اختیار کریں، اور جو کفر کے راستے پر، شر کے راستے پر نکلیں، ایمان والے جہاد کریں تاکہ اسلام کو غلبہ حاصل ہو اور کوئی رکاوٹ باقی نہ رہے۔ تو یہ مسئلہ جبر و قدر ایک مشکل مسئلہ ہے، لیکن یہ بات ضرور ہے، اس کی تفصیلات انشاءاللہ العزیز ہم سورۃ الانعام میں پڑھیں گے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ حکم اور قوت صرف اللہ کو حاصل ہے، انسان اختلاف کیوں کرتے ہیں، یہ اس کی حکمت اور مشیت ہے کہ کائنات میں یہ جو حق و باطل کی آویزش ہے اور کشمکش ہے، اور یہ جو آپس میں مارا ماری ہے، یہ اس کائنات کا میں ہو کر رہے گا،
لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کفر کی موجودگی اللہ کو پسند ہے اس لیے اس کو چھوڑا ہوا ہے، نہیں، بلکہ جیسے رات کے ساتھ دن کے ساتھ رات موجود ہے، صحت کے ساتھ بیماری موجود ہے، اور بلندی کے ساتھ پستی موجود ہے، تو جوانی کے ساتھ بڑھاپا موجود ہے، اور یہ ساری حکمت الہی پر مبنی ہے، تو ایسے ہی کارخانہ قدرت میں جو روحانی دنیا ہے، عقیدے کی دنیا ہے، اس میں ایمان کے ساتھ کفر بھی موجود ہے، کہ اگر دن ہی دن ہوتا رات نہ ہوتی تو دن کی قیمت کا پتہ نہ چلتا، اس پہ ملنے والی جو عطا ہے اس کی قیمت کا پتہ نہ چلتا۔ اگر صرف صحت ہی ہوتی، بیماری نہ ہوتی، تو صحت کو کون پہچانتا، اس کی قیمت کا کیا پتہ ہوتا؟ اگر صرف جوانی ہوتی، بڑھاپا نہ ہوتا، تو انسان کو کیسے پتہ چلتا کہ جوانی کی قیمت کیا ہے؟ ایسے ہی ایمان اور کفر کا ٹکراؤ ہے کہ اگر کفر نہ ہو تو ایمان کی قیمت کا کیا پتہ چلے، اور اللہ کی نظروں میں ایمان کی جو قیمت ہے اور اس سے جو انسان بلند ہوتا ہے وہ درجات کیسے پاتا؟ تو یہ ساری باتیں ہیں۔ یہاں پر آ کر یہ سورت کا یہ رکوع پورا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ العزیز آیت نمبر 254 سے اگلا درس ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔